سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج سے ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں سیرت کہانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اہم واقعات۔ ہم ان کو سنیں گے بھی اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بچوں تیار ہیں نا؟ شروع کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی صحرا دیکھا ہے؟ کس قدر ویران اور سنسان ہوتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ پھل، نہ پانی، بس ریت ہی ریت۔ سوچیں کہ اگر ایسے میں ہمیں وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو، اور پھر اگر کھانا اور پانی بھی ختم ہو جائے تو کیا ہو، کتنی مشکل ہوگی ہمیں۔ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور تو کریں۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بچے کو اور اس کی امی کو اس کے ابو ایسے ہی ایک صحرا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کھانا پانی ختم ہو گیا، بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ اس کی امی بہت پریشان ہوئی۔ قریب ہی ایک پہاڑی تھی، وہ بھاگی بھاگی اس پہ گئیں اور جا کے دیکھا کہ شاید مدد کی کوئی صورت نظر آ جائے، شاید دوسری طرف کوئی کھانا پانی دکھائی دے جائے، شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس سے مدد مانگی جائے، مگر وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا۔ بچہ روئے جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا قریب ایک اور پہاڑی ہے۔ وہ پہلی پہاڑی سے اتری اور دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئی اور چڑھ کے دوسری طرف دیکھا کہ اس طرف شاید کوئی مدد کی صورت نظر آ جائے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہ تھا۔ وہ اسی طرح بے چینی سے کبھی پہلی پہاڑی پہ اور کبھی دوسری پہاڑی پہ اترتی اور چڑھتی رہی، لیکن کوئی مدد کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بچوں، یہ دونوں بظاہر تو ہمیں اکیلے نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک وہاں پہ ان کا تیسرا ساتھی بھی تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور دراصل اس بچے کے ابو ان دونوں کو اسی تیسرے ساتھی کے حوالے کر کے گئے تھے اور اسی کے حکم پہ اسے چھوڑ کے گئے تھے۔ جب ماں پہاڑیوں کے 7 چکر لگا چکی تو اس نے دیکھا کہ بچے کے پاؤں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ دوڑی دوڑی آئیں اور دیکھا کہ بہت تیز پانی بہہ رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے اس کو کہا زم زم، یعنی رک جا، رک جا۔ پیارے بچوں، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ تیسرا جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ اللہ رب العزت، یعنی ان کا اور ہم سب کا رب، اور اسی کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، تو دیکھا اس نے کیسے ان لوگوں کی مدد کی۔ پیارے بچوں، ہم بھی اگر اللہ کے دیے گئے امتحانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ جب ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی جگہوں سے مدد کرے گا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جب ہم 1 کلاس کا امتحان دیتے ہیں تو 2 کلاس میں آ جاتے ہیں، پھر 2 کلاس کا امتحان تھوڑا اور مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم جب پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کا ایک اور امتحان ہوا۔ اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہمارے ابو کو اللہ یہ حکم دے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، جیسے ہم بقرعید میں بکرا ذبح کرتے ہیں، تو سوچئے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ کیا ہم اس پہ تیار ہوں گے؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا اور گھر سے بہت دور چلے گئے اور وہاں جا کے ان کو لٹایا اور گلے پہ چھری پھیر دی۔ لیکن یہ تو ایک امتحان تھا، لہٰذا اللہ نے ایک دمبا ان کی جگہ بھیج دیا اور وہ آ کے ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا، اور اس طرح حضرت ابراہیم اپنے دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہم بھی جب بقرعید پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو اسی واقعے کی یاد بناتے ہیں۔ آپ بھی جب بڑے ہوئیے گا تو اب بقرعید کے جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجیے گا، کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن ابھی چھریوں کو قطعاً ہاتھ مت لگائیے گا، کیونکہ یہ خطرناک چیز ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے لیے ایک گھر بنانے کا حکم دیا، اور ان کو وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ جگہ اونچی ہوتی جاتی
اور حضرت اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لگاتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور بچوں، جب وہ یہ تعمیر کر رہے تھے تو وہ اللہ سے اپنے لیے دعا بھی کرتے جا رہے تھے اور استغفار بھی کرتے جا رہے تھے۔ حالانکہ کتنا عظیم کام تھا کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، دونوں نبی ہیں، اس کے باوجود اپنے اس کام پہ توبہ کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم بھی جب کوئی عبادت کریں یا کوئی دنیاوی کام بھی کریں تو ہمیں اس پر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیں چلیں ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پیارے بچوں، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، لوگ دور دور سے وہاں عبادت کے لیے آنے لگے، اور چونکہ پانی کا کنواں بھی موجود تھا لہٰذا وہاں پہ آباد بھی ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ ایک بستی کی صورت اختیار کر گئی جس کا نام مکہ تھا۔ اس کے بعد سال ہر سال گزر گئے، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھولتے چلے گئے، ان میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں، یہاں تک کہ کسی لڑائی کے دوران زمزم کا کنواں بھی پاٹ کے بند کر دیا گیا۔ لوگ اس کے بعد بھی خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آتے، لیکن انہیں پانی کے لیے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی، وہ دور دراز سے پانی لے کر آیا کرتے۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا مٹکا اٹھایا ہے یا اس کو لے کر آپ چلے ہیں؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا نا بالٹی سے پانی بھر کر لے کر آنا۔ ہمیں تو یہ آسانی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہی نل لگا ہوا ہے اور اس میں پانی آ جاتا ہے، تو اس پہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور پانی کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ پانی کو زیادہ بہانا گناہ کی بات ہے۔ تو بچوں، مکہ والوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات اٹھانی پڑتی۔ اس وقت مکہ کے سردار تھے حضرت عبد المطلب، وہ اسی فکر میں رہتے کہ کیسے پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ زمزم کا کنواں دوبارہ سے کھودیں، اور انہیں وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ کنواں کھودنا تھا، کیونکہ وہ بند ہوئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ پہ کنواں ہے اور کہاں پہ کھودا جائے۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو اس میں دفن کیے گئے سونے کے ہرن اور پرانی تلواریں وغیرہ بھی نکلنی شروع ہو گئیں۔ ایسے میں قریش کے اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس خدمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ خود ہی اس کام سے الگ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پیارے بچوں، ہم بھی اپنے کسی نیک کام کو پورا ہونے کے لیے نظر مان سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے اور ایسی نظر ماننی چاہیے جو ہم بعد میں پوری بھی کر سکیں، ورنہ اس کا بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، زمزم کا کنواں کھد گیا، پانی دوبارہ سے نکل آیا اور لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی۔ اللہ نے کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے اور ان کی نظر پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرآن دازی کی کہ کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب جب قرآن نکالا تو وہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبداللہ نہ صرف حضرت عبد المطلب کے بلکہ مکہ کے بہت سارے لوگوں کے چہیتے تھے، لہٰذا وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ حضرت عبداللہ کو قربان نہ کریں۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ پھر کیا ترکیب کی جائے کہ حضرت عبداللہ بھی بچ جائیں اور یہ نظر بھی پوری ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن بنایا اور دوسرے قرے پہ 10 اونٹ لکھے اور قرآن دازی کی، تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے 20 اونٹوں کا قرآن بنایا اور دوسرا قرآن حضرت عبداللہ کا بنایا اور پھر قرآن نکالا تو پھر حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نکلا۔ اس طرح حضرت عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے 100 اونٹوں کا ایک قرآن بنایا اور دوسرا قرآن حضرت عبداللہ کا بنایا تو پھر حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام قرآن نکل آیا، اور پھر انہوں نے 100 اونٹ قربان کر کے اپنی نظر بھی پوری کی اور حضرت عبداللہ کی جان بھی بچائی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی مکہ کی ایک خاتون حضرت آمنہ سے ہو گئی، جو کہ ایک سردار کی بیٹی بھی تھی اور مکہ کی معزز ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑے اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت
رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔